ہمارے ذہن میں اہل تشیع کا جب بھی کوئی ذکر آتا ہے نا، یا ہمارے سامنے کوئی شیعہ ورڈ بولتا ہے، دو تین تصویریں بنتی ہیں. ایک ماتم اور ایک ذاکر. یہ ایک تصویر کا ایک پہلو ہے. تو آپ میرے خیال ہے ان دونوں چیزوں سے کوئی زیادہ جو ہے وہ سہمت نظر نہیں آتے، آپ کو یہ دونوں چیزیں شاید اپیل نہیں کرتی. تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں ماتم کوئی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، یا یہ کوئی ریچول ہے، یا اس کا کیا فضائل ہیں؟ صحیح. بیسیکلی ماتم یا مجلس، ذاکر تو مجلس پڑھنے والا ایک اسپیکر کے طور پر ہوتا ہے. ماتم اور مجلس یہ عزاداری کا حصہ ہیں، دو عزاداری کے طریقے ہیں، روشیں ہیں. ٹھیک. بیسیکلی تشیع کے اندر جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے. ان کے سوگ یا عزا برپا کرنا، جس کا باقاعدہ ائمہ تشیع نے عمل بھی کیا ہے، حکم بھی دیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور اس کا ایک بڑا گہرا فلسفہ ہے اس کے پیچھے. جیسے میں نے کہا نا، ہمیں امام خمینی کی فکر نے بہت متاثر کیا، تو امام خمینی اس چیز کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے عزاداری سید الشہداء والا. مختصراً وہ بھی آپ بتا دیں کیا اب میں فضلہ ہے اسی ہمیں. کا اشارہ کرتا ہوں. اس وقت جو آپ رائج ہے پاکستان کے اندر، جسے آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ایک تشیع کا چہرہ بن چکا ہے. جی. اور یہ جو چہرہ ہمارے پاس مجالس کا یا ذاکری کا یا ماتم داری کا ہے، یہ رسوماتی غلبہ ہے. اس کے اندر رسومات کا غلبہ ہے سارا. یعنی اصل جو بنیاد ہے وہ تو عزاداری تھی کہ سوگواری کرنا، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی. یعنی جو مصائب سید الشہداء اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر ٹوٹے ہیں، یزیدیت کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے، اس دور کی طرف سے، ان کو آپ کھولیں، بیان کریں، ذکر کریں، اور یہ بیان کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، مقصد کیا ہے؟ اور کس چیز کے خلاف امام نے قیام کیا، اور امام پر اتنا ستم و ظلم کیوں ہوا. اچھا، آپ کے نزدیک عزاداری یہ ہے کہ اس یہ کا مقصد تو عزاداری ہے. کا اصل بنیادی مقصد تھا یہ تو یہ. ٹھیک ہے اس میں. اور یہ بڑی اساسی چیز ہے. میں آپ کو مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، بڑی معروف شخصیت ہے جی جی پاکستان کی، بالکل، اور ہمارے محترم. جی ہاں، تو وہ مسلک بھی دیوبند ہے ان کا ایک کلپ میں نے یوٹیوب پہ سنا، اچھا. آپ نے بھی سنا ہوگا. اس میں وہ عمر کے آخری حصے میں، انہوں نے وفات سے پہلے کا، کچھ عرصہ پہلے کا اچھا. ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال اس موضوع بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ناگوار گزرے گا یہ مطلب جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بہت غور کیا کہ صدیوں سے اہل سنت اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی ان کو. نہ مصر میں ہوئی، نہ ترکیہ میں ہوئی، نہ عرب ممالک میں ہوئی، نہ جاوا کنٹریز میں ہوئی، نہ پاکستان میں. کہیں بھی کوششیں بھرپور ہوئی ہیں، تنظیمیں بنی ہیں، تحریکیں چلی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کامیابی کہیں بھی نہیں ہوئی. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ شیعہ نے ایک ہی دفعہ کوشش کی اور مختصر عرصے میں کامیاب ہو کے اپنے اس فقہ کے مطابق انہوں نے ایران میں اپنا نظام قائم کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ اہل سنت کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور یہ کیوں کامیاب ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے 2 سال اس موضوع پہ غور کیا ہے، اور نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ شیعہ کے پاس جو ایک بہت بڑا محرک ہے اس کے پیچھے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام. اور سنیوں نے اپنا تعلق امام حسین سے اس طرح نہیں رکھا جس طرح شیعہ نے رکھا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخصیت تھے جو الگ طریقے سے سوچتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبند تھے، سنی تھے، لیکن وہ باقیوں سے الگ طریقے سے، مثلا وہ انتخابات کا طریقہ کار نہیں مناسب سمجھتے تھے، انقلاب کے حامی ہاں تھے. جی، اس پہ بھی آتے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا کہ میری 2 سالہ غور فکر کا نتیجہ ہے، اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اچھا پسند نہیں آئے گا، جی چونکہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے آپ کی. اور یہ بڑی پتے کی بات تھی ان کی. یعنی اس سے لگتا ہے کہ زیرک انسان تھے وہ. جی بالکل. اور انہوں نے تجزیہ کر کے یہی نکالا کہ جب تک آپ کے پاس قومی سطح پر کوئی ایسا محرک نہیں ہوتا، بہت مضبوط قوی محرک، جو آپ کو جذبہ دلائے، جو آپ کو اٹھائے، جو آپ کے اندر ایک احساس پیدا کرے، ولولہ پیدا کرے، اور جو آپ کے لیے قربانی کے مفہوم کو بہت سادہ کر دے، آسان کر دے، اور جو آپ کے نظریاتی بنیاد جو ہے اس کو سیدھا کرے. جب تک ایسا آپ کے پاس کنسیپٹ نہیں ہوتا تو آپ
کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مثلا وطن کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، جان دیتے ہیں، تو گویے بھی میدان میں آ جاتے ہیں، گلوکار بھی میدان میں آ جاتے ہیں، شاعر بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر وطن کو وہ ایک بڑی مقدس چیز کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر جا کے ایک جوان سپاہی وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب ہم نے جو دین میں جذبہ رکھا ہوا ہے نا، وہ ہے ثواب آخرت میں. تو وہ تو جان دیے بغیر بھی ثواب تو مل جانا ہے. آپ اگر طبی موت مریں، شوگر سے مریں اور عبادت کرتے رہیں تو حور تو آپ کو مل ہی جانی ہے وہاں پر. تو میدان میں جائیں، گلا کیوں کٹوائیں، سینہ کیوں چھلنی کروائیں. تو یہ ایک برتر احساس ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور وہ احساس ہے جو ہم دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو وہ احساس ان کے اندر تھا کہ مجھے کودنا ہے اس آگ کے اندر اور ڈرنا نہیں ہے. یا حضرت موسیٰ میں تھا، یا دیگر. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام ایک بہت ہی تاریخی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو ایک سنت قرار دیا ہے، ایک قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عمل لازمی قرار دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. یعنی اس قربانی کو زندہ رکھنا ہے. آپ نے دمبا ذبح کر کے، بکرا ذبح کر کے، حج پہ جا کے وہ سارا مناسک انجام دے کر. اصل کیا ہے حج حضرت ابراہیم، حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان 3 ہستیوں کا سارا عمل ہے. کل حج یہ بنتا ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے زمرے میں، اس عبادت کے خول میں قیامت تک کے لیے اس کو دوام دے دیا ہے. اب آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. یہ قربانی انسانیت کے لیے بہت اہم ہے، بہت بنیادی چیز ہے. اگر یہ ماڈل آپ انسانیت میں رواج دے دیں، لاگو کر دیں، اس کو پراپر فارمل کر دیں اس کو آپ، تو وہ نسل جو اس تفکر اور اس چیز سے پیدا ہوگی، تربیت ہوگی نا، وہ مغلوب نہیں ہوگی، شکست نہیں کھائے گی، ذلیل نہیں ہوگی. امام حسین علیہ السلام کا راستہ اس طرح کا راستہ ہے کہ آپ کو جان دینی پڑتی ہے، گردن کٹانی پڑتی ہے، لیکن ذلت نہیں قبول کرنی، آپ نے جھکنا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سرمایہ ہی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے عزاداری اس مقصود کے لیے رواج دی کہ یہ ذکر زندہ رکھنا ہے، کربلا کو مرنے نہیں دینا، ختم نہیں ہونے دینا، چونکہ اس نے قومیں تیار کرنی ہے، اس نے اگلی نسلیں تیار کرنی ہے. لیکن ہوا یہ ٹریجڈی اس کے ساتھ کہ یہ کاروباری طبقے کے ہاتھ آ گیا. اس پہ تجارت شروع ہو گئی، اس پہ فیسیں اور اس پہ سارا لین دین شروع ہو گیا، جس سے یہ متاثر ہو. تو آج جو چہرہ اس کا ہمارے سامنے ہے وہ اس کا اصلی روپ نہیں ہے. امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ انقلاب جو ہم نے کیا ہے، طاغوت کو سرنگوں کیا ہے، شہنشاہ کو ہم نے گرایا ہے، اس کی جگہ اسلامی حکومت ہم نے قائم کی ہے، تو یہ سب کس کے رہین منت ہے؟ تو امام خمینی فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام. یہ امام حسین کا راستہ ہے. جو آپ فرما رہی ہیں تو بڑا مطلوب ہے، بڑا آفاقی قسم کا پیغام ہے. تو وہ جو زنجیر زنی اور خون نکالنا اور ماتم وغیرہ، یہ اب وہ رسوماتی میدان کھل جاتا ہے نا اس سے آگے، چونکہ اس کے اندر ایک احساساتی پہلو بھی ہے، اس کے اندر ایک ایموشنل پہلو بھی ہے. تو اب اس چیز کو زیادہ ظاہر لوگ محبت تو کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، ہر انسان محبت کرتا ہے. آپ سوائے ناصبیوں کے ان کے دل میں نہیں ہے، لیکن باقیوں کا آپ دیکھیں، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی جس کو تھوڑا سا مطالعہ ہے یا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے آشنائی ہے، اس کے دل میں شدید احترام ہے. ہاں، ان کے احساس کو اس طرف ڈال دیا گیا ہے. مثلا ان کا احساس اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کریں، لیکن اگر انہیں یہ راستہ بتائے کہ یہ ایک طریقہ ہے محبت کے اظہار کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مقصد امام حسین علیہ السلام کی خاطر یہ سب کچھ کریں. آپ ہر زمانے کی یزیدیت کے خلاف، ہر زمانے کی طاغوتیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف آپ قیام کریں، جیسا کہ اس وقت آج ہو رہا ہے. ظلم و ستم کا دور ہے، بالکل مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں. تو یہاں وقت آیا تھا کربلا برپا کرنے کا، یا حسینیت کے جذبے کے مظاہرے کا وقت آیا تھا، لیکن رسومات نے ہمیں دوسرے ٹریک پہ ڈال دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے حج ہے، حج میں آپ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں،
تو حج اور عزاداری دونوں کے ساتھ ایک جیسی ٹریجڈی ہو گئی ہے. یعنی وہ بھی علامہ اقبال کے بقول کے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. تو یہ رسم حج ہے، رسم ازا ہے، جبکہ نہیں لیکن حج کا تو پھر بھی ایک وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی تو جسٹیفیکیشن ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ہر حال میں وہ نیکی ہی نیکی ہے. جو یہ زنجیر زنی ہے اس کے متعلق شاید ہمیں کوئی نہیں، دین ابھی کے جو اندر کوئی حج میں اس احکامات، وقت جو کام ہو رہا ہے نا، حج میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. وہ اقلیت میں ہو سکتی وہ جہالت ہی جہالت، وہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. تو اب وہ بھی ایک حج تھا. پھر ایک اسلام نے ایک حج متعارف کروایا. تو یوں ہی سمجھیں کہ آپ وہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت اپنے اس میں ادا کر رہے ایسا ہی ہوتے. ہے. اسلام نے حج متعارف کروایا، لیکن اسلام نے کوئی عزاداری یا اسلام عزاداری چلے آپ کہہ لیں فلسفے کے حد تک، لیکن اسلام نے کوئی زنجیر زنی یا ماتم تو متعارف نہیں نہیں، کروایا. یہ میں نے کہا نا، یہ وہ رسوماتی رسم میں یہ فرق ہے. رسم اور حکم میں، حکم وہ ہے جو دین کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہاں جی، اس لیے اس کا تقابل یا شاید رسول مناسب اللہ ہے. کے جو منسوب اہل البیت ہیں ان کی طرف سے جو آیا، یہ حکم ہے. لیکن جو لوگوں نے اپنے احساسات جذبات کی تسکین کے لیے بنا دیے، یہ رسم ہوتی ہے. رسم وہی ہے جو لوگوں نے خود قائم کر لی ہے. حکم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے اور اہل البیت کی طرف سے آیا، وہ حکم کہلائے گا. صحیح. اب یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری لوگوں نے محبت میں، عقیدت میں رواج دے دیا ان کو. لیکن وہ جو پہلا موضوع تھا کہ اصل مقصد اس عزا کا ظلم کے خلاف تیار کرنا، نسل تیار کرنا، قوم تیار کرنا، اور ان کو ظلم کے خلاف میدان میں کھڑا کرنا عزاداری ہے اصل. مثلا ہم حج میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ تو ایک دیوار ہے، اس کو پہلے ستون تھا، کالم تھا، ابھی دیوار ہو گئی ہے. تو یہی تو سارا کام نہیں ہے، وہ تو ایک علامتی کام ہے. اصل تو یہ ہے کہ ایک شیطان آپ کے ملک میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے خاندان میں ہے، آپ نے اس کو سنسار کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس کو رجم کرنا ہے آپ نے. لیکن یہ فلسفہ حج کا فراموش ہو گیا ہے، رسم جاری رکھ دی گئی. عزاداری بھی اسی طرح ایک فلسفہ ہے عزاداری کا، جو بہت گہرا اور بڑا عمیق ہے. اور ایک جو ہے وہ لوگوں نے عقیدت کی بنیاد پر جو اس کا ایک رنگ بنا دیا. پھر عقیدت مندوں کی عقیدت کے اندر تجارتی لوگ کود پڑے ہیں جنہوں نے اس کو کاروبار بھی بنا لیا. تو وہاں سے اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے، ٹریک بدل دیا گیا اس کا.